وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جاتے جاتے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، اتنا زیادہ مہنگا کر دیا ہے کہ عام آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ جو روس سے تیل کے جہاز آئے تھے ان کے ثمرات ہم تک کیوں نہیں پہنچے۔ اور یہ حکومت جاتے جاتے بڑے بڑے ایونٹس منعقد کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک منرل سمٹ منعقد ہوا جس کا جو مرکزی خیال تھا وہ تھا ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ڈسٹ سے ہم نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے۔ وہاں پہ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے، اور جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، انہوں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی وہاں پہ پریزنٹیشن دی۔ اور جب وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے تو میرے سمیت بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی جانے والی باتیں نہیں ہیں، جو حکومت جا رہی ہوتی ہے وہ اتنے بڑے بڑے سمٹ نہیں کرتی، اور اس حکومت کو بڑے بڑی غیر ملکی شخصیات آ کے اور ان کے سیمیناروں سے خطاب نہیں کرتی، اور بڑے بڑے معاہدے نہیں ہوتے۔ یہ چکر کیا ہے؟ یہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اگر جا رہے ہیں تو کیا دوبارہ واپس آ رہے ہیں؟ تو یہ بہت سے معاملات ہیں جو آپ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق ملک صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل واڈا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تیل مہنگا ہوا، تو آج آپ نے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے وہاں پہ منرل سمٹ میں، تو جیسے ہی آپ کی نظر پڑی اسحاق ڈار صاحب تھے، تو آپ نے کہا یہ میرے کوچ ہیں۔ تو آپ نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کے شاگرد ہیں اور وہ آپ کے کوچ ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے سینئرز کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ لیکن پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو منسٹری آپ کی ہے، اعلان آپ نہیں کرتے، اسحاق ڈار صاحب اعلان کرتے ہیں، اور پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو مصدق ملک صاحب نے آپ کے شو پہ کہا تھا کہ روس سے تیل کے جہاز آ رہے ہیں اور ثمرات عوام تک عنقریب پہنچیں گے، تو یہ جاتے جاتے آپ نے تیل اتنا مہنگا کیوں کر دیا؟ بہت شکریہ جی۔ ایک تو وہاں بہت سے کوچ تھے، میں نے خواجہ آصف صاحب کا بھی ذکر کیا، اسحاق ڈار صاحب کا ذکر کیا۔ کوچ آپ نے صرف ڈار صاحب نہیں، میں نے ان کو بھی کہا، احسن اقبال صاحب کو بھی کہا، میں نے کہا یہ میرے مینٹورز ہیں، اور مریم صاحبہ کا بھی میں نے شکریہ ادا کیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جی، وہ بھی مینٹور ہے آپ کی؟ دوست ہیں ہماری، ان سے تو میری بڑی محبت کا رشتہ ہے، بہن ہے ہماری، تو ان کا بھی شکریہ میں نے ادا، اور باقی بھی جو وزراء آئے ہوئے تھے سب کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھیں، ہماری جو تیل کی قیمت ہے اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک تو بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت کیا چل رہی ہے، اور دوسرا روپے اور ڈالر کے درمیان کا تناسب کیا ہے، یعنی ان کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے۔ یہ پچھلے 15 دن کے اندر جو تیل کی قیمت ہے، اسپیشلی جو اعلان کیا 1 ملین بیرل جو کاٹا اوپیک نے، اس کے بعد تیل کی قیمت روز $2 $1.5 بڑھ رہی ہے بین الاقوامی منڈی میں، اور ہم نے تو تیل اسی بھاؤ خریدنا ہوتا ہے جس بھاؤ تیل بک رہا ہوتا ہے، ہمارے وہ اختیار میں نہیں ہوتا۔ پھر ہم جب ڈالر خریدنے جاتے ہیں تیل، چاہے خام تیل ہو یا ڈیزل اور پٹرول ہو، تو وہ ہمیں ڈالر میں خریدنا پڑتا ہے، مگر جب آپ پمپ پہ جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ روپوں میں اسے خریدتے ہیں، تو ہمارے پاس تھیلیوں میں بہت روپے آ جاتے ہیں مگر ڈالر نہیں ہوتے۔ تو پھر جب ہمیں ڈالر میں دوبارہ تیل خریدنا ہوتا ہے اگلے 15 دن کے لیے، تو جو روپے اور ڈالر کا تناسب ہے اس کی وجہ سے بہت بوجھ پڑتا ہے۔ یہ جو قیمت آج بڑھی ہے، یہ صرف اس میں دو عوامل ہیں، ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر جو تیل کی قیمت بڑھی ہے، اور دوسرا جو روپے اور ڈالر کا تناسب ہے، بس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ نے روس کا ذکر کیا، روس پہ ہمیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے، مگر ابھی جو ہم لے کر آئے ہیں تیل وہ صرف 1 لاکھ ٹن ہے، اور اب اس وقت ہماری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ اگلے شپ کی فائنلائز کر رہی ہے نیگوشیشن۔ ہماری ٹوٹل جو امپورٹ ہوتی ہے وہ تقریباً خام تیل کی وہ تقریباً 8 سے 9 ملین ٹن ہوتی ہے، تو اس میں سے ابھی 1 لاکھ ٹن ہے، اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، مگر جیسے جیسے جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک کارگو ہر مہینے یعنی 1.2 ملین ٹن تک لے جاتے ہیں، کیونکہ اب جو مشکلات تھی ان کا حل ہو چکا ہے، شپنگ کیسے ہوگی حل ہو گیا ہے، انشورنس کہاں سے آئے گی حل ہو گیا ہے، ٹرانزیکشن سٹرکچر کیسے ہوگی حل ہو گیا ہے، کس کرنسی میں ہوگی حل ہو گیا ہے، کیسے کس بینک کو استعمال کریں گے، اسٹیٹ بینک سے اجازت کیسے لیں گے حل ہو گیا ہے، بین الاقوامی سطح پہ کوئی سینکشن تو نہیں لگے گی حل ہو گیا ہے۔ تو تمام معاملات حل ہو چکے ہیں، اب صرف سکیل کی بات ہے، تیل آ بھی چکا ہے، پروسیس بھی ہو چکا ہے۔